بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2276ویں حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی، جو طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے مہمانی طلب کی ایک گاؤں میں جا کر، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی، اور پھر ان کے جو گاؤں کا سردار تھا پتہ چلا کہ اسے بچھو نے ڈنگ مارا ہوا ہے، تو ہم میں سے ایک صحابی نے ان کی ریکویسٹ پر الحمد شریف پڑھ کر دم کیا تو اس کو شفا ہوئی، اور دم کرنے سے پہلے 30 بکریوں پر ڈیل ہوئی باقاعدہ کہ ہم دم کے 30 بکریاں لیں گے، اور انہوں نے دیں۔ اب اس میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان بکریوں سے استفادہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو دیگر صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپس میں تقسیم کرنی چاہیے، لیکن جن صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نبی کریم سے معلوم کریں گے، اس کے بعد تقسیم کریں گے، اور جب معلوم کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بالکل جائز رکھا اور ان کو ان بکریوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اس میں ہمارا حصہ بھی نکالو۔ تو اس پر پچھلے پروگرام میں کافی لمبا تبصرہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور پہ بہنوں کو میں اس لیے لفظ کہتا ہوں کہ ہماری خواتین ان معاملات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی بزرگ آگے یہ دم کروا لو اور یہ پانی پہ دم ہو جائے، بچوں پہ دم کروا دیتے ہیں، اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اس دم درود کی شدید مخالف ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ کفر و شرک ہو جاتا ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ یہ تو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دم کی اجازت دی، نہ صرف دم نے اثر کیا، بلکہ کافر پر اثر کیا، اس کو شفا حاصل ہو گئی، اور نہ صرف اس کا بدلہ مقرر کیا گیا، اور نبی کریم نے سب کو جائز رکھا ہے۔ تو اس لیے جو عاملین باعمل ہوں، آپ انہی سے علاج کروائیں، باشرع ہونے چاہیے، باعمل ہونے چاہیے، ان کی نگاہوں میں آپ کو حیا نظر آئے۔ اگر آپ کو کوئی شیطان سا نظر آئے کہ وہ عورتوں کو گھور رہا ہے، اور گندی عورتیں نظر پہچان لیتی ہیں، مرد کی نظر پہچاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے والے کہ غیبی خبروں کو ایسا بیان کریں گے، یعنی فیوچر کی خبریں، جیسے تو معاذ اللہ ان پہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جو اتنے باوثوق ذرائع سے اور 100% شیورٹی کے ساتھ فیوچر کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہو، یاد رکھیں وہ کبھی اعتماد کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ مستقبل کا حال صرف اللہ بتا سکتا ہے، یا اس کی وحی کے ذریعے نبی بتا سکتے ہیں۔ از خود نبی کے بارے میں بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے نا کہ وہ مستقبل کی چیز جان لیتا ہے، تو یاد رکھیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، چاہے جائے کہ ان عاملوں کے بارے میں ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں۔ بھائی تمہیں کہاں سے پتہ ہوتا ہے؟ اچھا بتاؤ پھر میری جیب میں کیا کیا ہے، یہ ایک کویسچن کر لینا کہ میری جیب میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، بتاؤ۔ نہیں بتا سکے گا، بلکہ غصہ ہو جائے گا۔ یہ جو جعلی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، آپ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیں، قرآن کی ایک آیت صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہیں، کلمہ ان کو یاد نہیں ہوتا ہے، غسل کے فرائض پوچھ لیں ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں، یہ عملیاتی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، بازار سے بہت مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہیں عملیاتی کتابیں، وہاں سے بس کلمات نکال لیتے ہیں، اور ایسے پرسرار کلمات کہ خود ان کو ان کلمات کے ترجمے نہیں آتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایسے کلمات جن کا مفہوم نہ پتہ ہو اور وہ مطلب پڑھ کے وہ دم کر رہا ہو، یہ تو بالکل نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط قسم کا کلمہ پڑھ لے اور آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں اور وہ بھی جائے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بعمل شخص، وہ نمازی، وہ پرہیزگار، وہ مسلمان اور وہ باشرع شخص اگر اپنے اس وقت کے دینے کی اجرت طلب کر رہا ہو، اگر وہ دم کرنے کی اجرت طلب کرے، اگر وہ تعویذ لکھنے کی تعویذ دیتا ہے، اس کی کوئی اجرت لیتا ہے، تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ ہے۔ اب ہمارا جو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں کلام چل رہا تھا وہ یہی کلام تھا کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم وغیرہ سے منع فرمایا، اور یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ دم بالکل جائز، بلکہ اس کا عوض لینا، بدلہ لینا بھی جائز ہے، اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ تو ان دونوں کے اندر موافقت کیسے پیدا ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2200، اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے 3886، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
کیا یہ جائز ہے تو ہم جاری رکھیں، اگر ناجائز ہے تو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ اب شریعت آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اب ہر شخص کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم سے اس نئی شریعت کے مطابق احکام معلوم کرے۔ بہت سی پہلے زمانے کی چیزیں اس شریعت نے ناجائز قرار دے دیں اور کچھ ایسی تھیں جن کو جائز رکھا، تو اس لیے صحابہ کرام کویسچن کرتے تھے، پوچھا تو آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کرو۔ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، بس یہ اصول یاد رکھیں کہ شرکیہ کلمات خراب قسم کے جس میں کفر شامل ہو، شرک، یہ اکثر جو جادوگر کا دعویٰ کرتے ہیں نا، دیواروں کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے، ان کے زیادہ تر اشتہارات ہوتے ہیں، ان سے علاج کروانے والا تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ بعض مطلب یہ کہ جو خاص طور پہ یہ محبت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں نا لڑکا لڑکیاں، یہ اس قسم کے جو دیواروں پہ لکھے ہوئے اشتہارات ہیں اس میں بڑی اٹریکشن محسوس کرتے ہیں، محبوب تمہارے قدموں میں، ایک وظیفہ پڑھو محبوب تڑپ کر تمہارے گھر کے پاس آئے گا۔ ارے بھائی اگر ایسے وظیفے ہوتے تو اس سے پوچھو کہ تم پڑھ کر کیوں نہیں گورنمنٹ کے اوپر پھونک دیتے اور دیگر اداروں کے اوپر سارے دوڑ کے تمہارے پاس آئیں، تمہیں اب سر کے اوپر بٹھائیں، تمہیں پیسہ دیں، وہ تم ان کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہو اور اتنے مہربان ہو کہ تھوڑے سے پیسے لے کر تم اس کو دے رہے ہو کہ محبوب تمہارے قدموں کے اندر آ کے گرے گا۔ لیکن وہ کیا کریں دل کا کہ وہ ہماری خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں جن کو زیادہ دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، ماں باپ نے دین سکھایا نہیں ہوتا، یہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بلیک میل ہوتے رہتے ہیں اور آگے اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت بھی۔ تو اب ان کے ذریعے علاج کروانا، وہ کلمات کفر و شرک کہہ رہے ہوتے ہیں، خود تو دائرہ اسلام سے باہر ہوتے ہیں، جو اس قسم کا جادو کروائے گا یاد رکھیں وہ بھی دین سے دور ہو جائے گا۔ دوسرا جو ایک طبقہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جادو وغیرہ نہیں کہتے، لیکن ان کے پاس پرانے عملیات کی کتابیں ہوتی ہیں اور اس میں کچھ کلمات لکھے ہوتے ہیں جن کو وہ پڑھتے ہیں، اور جیسے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کلمات کا مطلب کیا ہے۔ اگر کہیں لکھا بھی نظر آئے گا، کسی نے کہہ دیا اس کا یہ مطلب ہے، آپ کو کیا پتا کہ واقعی ہے وہ کون سا ڈکشنری ہے؟ اب وہ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے، یعنی جو ہمارے استاد تھے عامل صاحب انہوں نے یہ سکھایا، تو وہ استاد سے پوچھتے ہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اگر اس کا کوئی کلمہ غلط مطلب نکل آیا تو۔ اب دیکھیں یاسین قرآن کا لفظ ہے نا، لیکن علماء کرام نے براہ راست یاسین نام رکھنے سے منع کیا، غلام یاسین رکھیں، غلام طٰہٰ رکھیں، اسی طریقے سے رحمان میں کیونکہ رحمت میں بڑا مبالغہ ہے منع کیا گیا۔ اچھا ابھی ہم خیر یحییٰ اور یاسین اور طٰہٰ پہ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے یاسین نام رکھ لیا، کیوں منع ہے، غلام یاسین کیوں رکھیں؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا کوئی ایسا معنی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ خاص ہو، کیونکہ یاسین آپ کے صفاتی ناموں میں رکھا گیا ہے تو منع کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ جو کلمات، یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں سورتوں کے شروع میں، الف لام میم نون، اس طریقے سے ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی بھی ہمیں نہیں پتہ، جب نہیں پتہ تو پھر ہمیں ان کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جو اس کے معنی ہوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب قرآن میں لکھے ہوئے کلمات کو ان کے معنی نہ جاننے کی بنا پر آزادانہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ عملیات کی کتابوں کے اندر جو کلمات لکھے ہوں ان کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی گندا مفہوم ہوا، آپ مطلب یہ کہ جنات سے یا مطلب گندی طاقتوں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ تو گئے کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان کا ہے جو جادوگری کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اس طرح کے کلمات جو مبہم قسم کے ہیں جن کے معانی معلوم نہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی خطرے میں ہیں، انہیں بھی اس سے رکنا چاہیے۔ اب تیسری چیز ہوتی ہے جو بہترین طریقہ ہے قرآن پاک پڑھ کر دم کریں، اور خاص طور پہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جب کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، بچے بیمار ہوں، ٹھیک ہے آپ فزیکلی علاج بھی کرائیں، میڈیکلی علاج کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑا پانی پر دم کر کے الحمد شریف دم کر کے وہ پانی پلائیں۔ ڈائریکٹ دم کر دیں، کسی کو درد ہو، نظر لگ گئی، آپ اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ لیکن چونکہ ہمارے اعتقاد بڑے کمزور ہیں، سارا دن غیبتیں چغلیاں کر کے، جھوٹ بول کر، بڑوں سے بدتمیزیاں کر کے، اپنے زبان پر گندے اور نازیبہ کلمات لا کر ہم نے زبان کی تاثیرات کو ختم کر دیا ہے۔
اس وجہ سے ہم اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہتے ہیں جو شیطان کو دور کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں جس سے شیطان دور ہوتا ہے، لیکن ہمارا شیطان تو دور نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد لاحول پڑھ رہے ہیں اور شیطان چڑھا ہوا ہے اوپر۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کی تاثیروں کو خود کھو دیا ہے۔ لیکن بہرحال ان کلمات کے اندر اچھی تاثیر ہے، تو عاملین کو بھی چاہیے کہ ان کلمات سے علاج کروائیں۔ تو اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی یہاں کی کتاب وظیفوں کی مل گئی، وہ وظیفوں کی کتاب، ایسے ایسے وظیفے لکھے ہوں گے، یہ وظیفہ پڑھو گے یہ حاصل ہو جائے گا، یہ حاصل ہو جائے گا، کہاں سے ثابت ہے یہ بتاؤ؟ کچھ پتہ نہیں۔ لیکن لکھا ہوا ہے ایک عملیاتی کتاب میں، وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اس پر کسی بزرگ کا نام نہیں ہے، لیکن اعتقاد ہمارا ایسا مضبوط ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوگا بیٹی کی شادی کا وظیفہ، اگر یہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 5000 دفعہ پڑھیں گے اچھا رشتہ آ جائے گا۔ مائیں تسبیح لے کے بیٹھ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وہ اثر نہیں کر رہا ہے، نبی کریم حدیثوں میں فرمائے کوئی دل پر اثر نہیں ہے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ غیبت چھوڑیں گے، نہ چغلی کریں گے۔ وظیفے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5000 دفعہ پڑھ دیں بیٹی کی شادی ہو جائے گی، تو ماشاءاللہ اس مسلمان کا اعتقاد اتنا مضبوط ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور 2 گھنٹے بیٹھی رہیں گی اور پڑھتی رہیں گی سردیوں کے اندر بھی، اور رزلٹ کیا ہے؟ صفر بالکل۔ تو بھائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ کلمات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میں نے اللہ کے کرم میں بھی کتاب لکھی ہے قرب الہی، اس میں حدیثوں سے جو وظائف ثابت ہیں وہ لکھے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کو اختیار کر لیں، ان کے ذریعے فیض حاصل کریں، قرآن کے ذریعے فیض حاصل کریں، جو حدیثوں میں چیزیں موجود ہیں ان کے ذریعے فیض حاصل کریں۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے، میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میری جو تبلیغ دین کی عمر ہے اس میں نے جو دل جلا دینے والی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آپ ایک حدیث بیان کریں کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا یوں پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، اور ایک عامل صاحب کہیں گے یہ کرو ہمارا تجربہ شدہ ہے، سینکڑوں کو دیا علاج ہو گیا ہے، نہ کوئی حدیث بیان کرے گا نہ قرآن۔ نبی کریم کی بات دل پہ اتنی اثر نہیں کرے گی جتنی اس عامل کی کرے گی۔ عامل کے وظیفہ اختیار کر لیں گے، نبی کا نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارے اعتقاد اور یقین کا عالم ہے کہ اپنے نبی کے کلام میں شک و شبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ بے نمازی عامل، غیبتیں کرنے والا، جھوٹ اور دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا عامل، وہ اگر آپ کو ایک وظیفہ بتائے تو آپ تڑپ جائیں کہ جی پتہ نہیں اللہ کے ولی کی زبان سے نکل آیا۔ ارے بھائی اگر یہ ولی بھی ہوتا نا تو ولی اور نبی کے فرق آپ کو نہیں پتہ کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے، اگر آپ اس کی کوئی تاثیر بیان کر رہے ہیں تو یہ تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، آپ کے قلب میں الہام کیا تو سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا اعتقاد تو بڑا مضبوط ہے، سب سے پہلے نبی کریم کی حدیث ہوگی، سرکار کی حدیث سے کوئی بات ثابت ہو تو کامل یقین کے ساتھ نظر ختم کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے وہ کام کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو ضمناً کرنا چاہتے ہیں اور بھی کر لیں، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف نبی کریم کی حدیث، ایک طرف کسی عام وظیفے کی کتاب کا کوئی وظیفہ یا کسی عامل صاحب نے دیا، اور آپ کا دل نبی کی بات کی طرف نہیں اس کی طرف جا رہا ہو، اور آپ نبی کی بات کو چھوڑ کر اس وظیفے کو اختیار کر لیں، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ایمان کی حالت کیا ہے؟ آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اتنا کمزور و ضعیف ایمان کہ نبی کی بات اثر نہ کرے، نبی کی بات کا وہ کامل یقین حاصل نہ ہو جو ہونا چاہیے، اور اس عامل کی بات کا اتنا اثر، تبھی تو آپ نے عملی طور پر اس کو اختیار کیا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ بالکل آپ بے فکر ہو کر اچھے کلمات کے ساتھ خود بھی دم کریں یا اچھے لوگوں سے دم کروائیں، اس میں کوئی شرکت تصور نہیں، بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے 2199 حدیث پاک، اور سنن ابن ماجہ میں 3515، یہ 2 حدیثیں یعنی 2 کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، جو بعض آپ کو یہ کہیں گے نا دم کرنا منع ہوتا ہے، بھئی یہ پھوک پھوک نہیں مارو شرک ہوتا ہے، دیکھو نبی کریم نے منع فرمایا، سنیں کہ کیوں منع کیا تھا، منع فرما دیا۔ پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیش کیا ہوگا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کاش میں کہتا ہوں کہ آپ جو یہ پوسٹیں بھیجتے ہیں نا
یوں ادھر کا بات سن کے یہاں بھیج دی یہاں بھیج دی. ان حدیثوں کو کریں نا آپ, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی پوسٹ بنائیں, ان کو بھیجیں, عام کریں لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم سے منع فرمایا وہ دم تھے جو کلمات کفر و شرک پر مبتلا تھے, ان کو منع کر دیا. اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو, جو منتر پڑھتے ہو یا جو بھی کلمات پڑھتے ہو پیش کرو, صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے کرو, تاکہ تمہارے بھائی تم سے نفع حاصل کریں. اس کا مطلب ہے سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس کو ہم نے منع کیا وہ غلط ہے, یہ غلط کلمات کو ہم نے منع کیا ہے, اور جس کی ہم اجازت دے رہے ہیں وہ ہیں جو صحیح کلمات پر مشتمل دم ہیں. اور یہ یاد رکھیں, میں ضمن عرض کر دیتا ہوں, یہ پہلے کلام کر چکا ہوں, یہی معاملہ تعویذ کا ہوتا ہے. جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا, تعویذ کے استعمال سے منع کیا, یہ حدیثیں اس کی بھی ایک بالکل تفسیر ہیں, اس کی وضاحت کرنے والی ہیں. جو کفار کے زمانے کے تعویذات تھے وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے, انہیں سرکار نے منع فرمایا ان کو نہ لٹکاؤ. اور وہ اتنے معروف تھے, اتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے کہ اگر شروع میں تو سرکار نے پاکیزہ کلمات والے تعویذات بھی منع فرمائے, کیونکہ لٹکا ہوا کوئی تعویذ لٹکا کر آ رہا ہے, اس میں قرآن لکھا ہوا ہے, اب دور سے آ رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کلمات کفر و شرک ڈالے ہوئے ہیں, کیونکہ وہی زیادہ معروف تھے. اس لیے شروع میں ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ سرکار نے ذکر الہی والے تعویذ بھی منع کیے, لیکن پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں, اور یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں, کہ ہم بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یعنی یہ کیونکہ یہ اس سے کیڑے مکوڑے کاٹتے نہیں ہیں اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے, تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے, یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے. تو اب یہ جو تعویذات ہیں اگر وہ اچھے کلمات پر مشتمل ہیں, قرآن پاک کے تعویذات ہیں یا اعداد کے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ حروف ابجد اگر آپ نے سنا ہو, الف کا ایک حرف ہوتا ہے, با کے دو ہیں مثال کے طور پر, تو وہ اس طریقے سے ناموں کے نکال کے یا آیات کے حروف نکال کے حروف کے تعویذات دے دیتے ہیں, تاکہ براہ راست اگر گر بھی جائیں تو جیسے آیت گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو, اور اس کی تاثیر ویسی ظاہر ہوئی ہے. تو آیات کریمہ ہوں, حدیثوں کے کلمات ہوں, ان کو اگر آپ اس طرح تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں, بازو میں باندھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک طریقہ علاج ہے, جیسے دم ایک طریقہ علاج ہے. جن تعویذات کو منع کیا گیا اس کی بھی یہی تعویل کی جائے گی کہ اس میں ناجائز کلمات ہوں یا مبہم قسم کے الفاظ کے, جیسے آپ بعض تعویذات دیکھیں نا, یہ عاملین لکھ دیتے ہیں, یوں ٹیڑے میڑے لفظ ہوں گے, اکلوسو پکلاسا پتہ نہیں کیا کیا, وہ اس کو پڑھ کے آپ کو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تعویذات میں عاملین کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں آپ, ورنہ آپ اس کا پہلے مطلب بتائیں, اپنے آپ سے مطلب پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. اگر آپ کے ہمارے استاد نے دیا, استاد کوئی آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھا, وقت آ کے اس نے جو دے دیا آپ اس کو استعمال کر لیں, اس کے معنی عجیب و غریب بھی نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے, تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.